السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے کہ دنو پیدا ہو گیا۔ واقعہ سنیے گا کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کے گھر میں ایک نوکرانی کام کیا کرتے تھے۔ نوکرانی کی ذرا اچھی خاصی دوستی تھی ملکہ عالیہ کے ساتھ، تو ملکہ عالیہ کے روم یعنی کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ایک دن وہ بڑی خوش تھی، تھوڑا بار بار مسکرا رہی تھی اور کھل کھل کے کام کر رہی تھی، کھل کھل کے کام کر رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ عالیہ نے پوچھا کہ جیراں آج تو اتنی خوش کیوں ہے؟ تو وہ جو نوکرانی تو اس نے کہا جی میں خوش کیوں نہ ہوا، آج تو دھنو پیدا ہو گیا۔ ملکہ عالیہ کچھ شیریں یعنی میٹھا کھا رہی تھی، تو انہوں نے یہ جب سنا کہ دھنو پیدا ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً کہا اچھا تو پھر منہ میٹھا کرو۔ انہوں نے نوکرانی کا جب منہ میٹھا کروایا تو جب وہ میٹھا وہ بھی کھا رہی تھی اور وہ بھی کھا رہی تھی، یعنی ملکہ بھی کھا رہی تھی، نوکرانی بھی کھا رہی تھی، تو اوپر سے بادشاہ سلامت آ گئے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھا کہ میری بیوی بڑی خوش ہے اور دونوں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے، خیر تو ہے۔ تو ملکہ عالیہ نے کہا کہ جی آپ بھی مٹھائی کھائیے، آج تو دھنو پیدا ہو گئے۔ بادشاہ سلامت جب اپنی ملکہ عالیہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنی زوجہ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آج آپ خوش ہیں تو دھنو کی خوشی میں آج پورے محل میں مٹھائیاں بانٹی جائیں گی۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے وزراء سے کہا کہ مٹھائی کھائیے۔ جب وزیر اعظم سے کہا بھی آپ مٹھائی کھائیے تو وہ کھاتے ہوئے پوچھنے لگے حضور کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یار آج دھنو پیدا ہو گیا۔ جب مٹھائی بار کھاتے کھاتے چھوٹے چھوٹے وزراء کی طرف گئی تو ایک وزیر نے پوچھا بڑے وزیر سے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یار دھنو پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا دھنو ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ سلامت نے کہا تھا، میں ذرا پوچھ کے بتاتا ہوں۔ بادشاہ سے کہنے لگا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا ہاں یار بولو۔ کہنے لگا حضور یہ بتائیے کہ دھنو کیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے نہیں پتا، بس میری بیوی نے کہا تو میں نے بانٹ دی۔ بڑی بات تو بڑی تھوڑی مطلب لا علمی کی تھی نا، تو بادشاہ تھوڑا پریشان بھی ہو گیا کہ ہیں یہ کیا ہوا، یہ دھنو ہے کیا؟ تو جب رات کو گیا تو پوچھا اپنی بیوی سے یہ دھنو کیا تھا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ دھنو کیا تھا، میں تو بس مٹھائی کھا رہی تھی تو اس نے کہا دھنو پیدا ہوگا تو میں نے اس کو کھلائی، اس نے میں نے کھائی اور آپ آ گئے، تو اس دوران میں نے بات کر دی۔ دوسرے دن جب وہ کام کرنے والی آئی تو اس نے کہا جیراں یہ تو بتاؤ یہ دھنو ہے کیا؟ تو کہتی ہے جناب دھنو ہمارے کھوتے کے پتر کا نام ہے، کل ہماری کھوتی نے ایک بچہ دیا ہے تو اس کا نام ہم نے دھنو رکھا ہے۔ تو ملکہ عالیہ نے جب یہ بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے تو بڑی پریشانی کا سامان بن گیا کہ پورے محل میں کھوتے کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس کی خوشی میں پورے محل میں مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد اس لیے ہے کہ آج ایک عجیب و غریب واقعہ سنا ہے اپنے علاقے میں کہ شوہر کام سے واپس آیا اور ماں نے ان کے کان میں کچھ کہہ دیا کوئی بیوی کے بارے میں، اچھا تھا غلط تھا برا تھا میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو مارنا شروع کیا اور بازو توڑ دیا، اور جب بات کا پتہ چلا تو ماں نے کان میں جو بات بتائی تھی وہ اس کی بیوی کی نہیں تھی، وہ بڑے بھائی کی بیوی کی تھی۔ بازو بھی ٹوٹ گیا، لڑائی بھی پڑ گئی، بات طلاق تک بھی پہنچ گئی۔ ماں نے جو کان میں کہا سمجھ بھی نہیں آئی، اور اب جو کان میں کہی گئی بات تھی اس کا شور و غوغا بھی ہو گیا۔ اب بڑے بھائی صاحب کے گھر بھی لڑائی ہو گئی۔ سنی سناتی بات بغیر تصدیق کیے شور مچانے والوں سے گزارش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے سب سے برا شخص وہی ہے، مفہوم حدیث سنیے گا، سب سے برا شخص وہی ہے جو بات کو سنے اور بغیر تصدیق کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ خدا را اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیجئے، اپنے بچوں کو یہ سکھا دیجئے کہ جب آپ کو کوئی بات کہے تو اس کی تصدیق کریں کہ کیا یہ سچ ہے جو میں سن رہا ہوں، یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کسی نے آپ کو کہا کہ یار فلاں جگہ پہ ایک چیز بٹ رہی ہے اور وہ بٹ بھی ایسی رہی ہے کہ کروڑوں روپے دے رہے ہیں اور آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ آپ کی مہربانی ان چیزوں کو مذاق سے ہی لیکن سیریس میں لیجئے، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کان کے کچے نہ ہوں، جو آپ کو بات بتائے آپ اس کے ساتھ اپنے دل کی بات بھی کر دیں اور اس کی بات کو مان بھی لیں کہ یہی آپ کے ساتھ سچا ہے۔ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنہیں لائی گلی عہدے نہ ٹر چلی، اس جملے کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے۔ اپنی یقینی مردانگی کے ساتھ، خودداریت کے ساتھ، عورت ہو یا مرد دونوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، سنبھالے، سمجھائے اور لوگوں کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے آنکھوں دیکھے حال پر یقین کرے
اور تصدیق کرے اپنے کانوں سے اور پوچھ لے اپنی زبان سے، تو یقین جانے بہت سارے گھر بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، اور ہمیشہ غیر ارادی یا ارادی طور پر غلط عمل سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔